باپ سے کداور بیٹے کا غرانا، آپ نے میرے لیے آج تک آخر کیا کیا ہے؟ اور پھر بوڑھے باپ کی بے بسی آنکھوں میں تیرنے لگتی ہے، اس کا دل اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے۔ میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم تیرے لیے جیے۔ تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی، میں تیرے لیے روٹی کے نوالے لاتا تھا۔ میری ساری کمائی، پہلی اور آخری، سب تیرے اوپر لگی۔ تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے۔ جب تو کبھی بیمار ہوتا تو ہم ساری رات تیرے سرانے بیٹھ کر روتے اور دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو بچا لے، ہمارے بچوں کو صحت دے دے۔ اس تڑپ میں ساری رات میں جاگتا تھا، تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تیرے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دوڑے کھاتا رہا، کبھی گرمی روح کو جھلسا دینے والی اور کبھی سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ بیٹا، میں نے اپنی ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا، صرف کمائی ہی نہیں، میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا۔ تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا، تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی، اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کر چلے گا۔ جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھلاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا، تو میرا خیال تھا کہ میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کر پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ سو دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے۔ تو اب میں بڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا۔ میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا۔ میں اس کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کر چلے گا۔ میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا۔ جب اولاد اس عمر کو پہنچتی ہے کہ ماں باپ کی آس اپنی اولاد سے لگ جائے، جنہیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور جوانی نے اولاد کو ہمت دی، ماں باپ بھی امید لگائے کہ جیسا ہم نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا، یہ بھی ہمارے ساتھ کرے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، تو اتنا بدتمیز ہوا کہ تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں تجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا کہ میرے خیال میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک۔ اس لیے تیرے قد کے ساتھ تیری آواز بھی بلند ہو گئی، تیری جوانی کے ساتھ تیری بے حسی بھی پل گئی، میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، میرے بڑھاپے کو ذلت اور رسوائی میں دھکیل دیا۔ اچھا، خوش رہو، آباد رہو، جو ہم سے ہوا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے والدین اس دنیا میں جو سب سے زیادہ ہمارے محسن ہوتے ہیں، ہم ان سے ہی وفا نہیں کر سکتے، تو پھر ہم وفادار کس کے ہیں؟ ہم جنہیں تکلیف دینے سے پہلے سوچتے بھی نہیں، وہ تکلیف پا کر بھی صرف دعا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے۔